جادو عام آدمی کیسے پتا چلے اسے کہ یہ جادو ہے یہ کرامت ہے؟ وہ تو نہیں جانتا. دیکھیں میں نے عرض کیا کہ کرامت جس سے سرزد ہوتی ہے جی. وہ اس کا دعویٰ نہیں ہوتا. جی ٹھیک. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ انسان مخمصے میں پڑ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کرامت ہو اور ہو سکتا ہے. مثلاً یہ کہ کوئی دم کرتا ہے اور دم کرتے وقت وہ جو کچھ بھی پڑتا ہے وہ آپ کے اوپر ظاہر نہیں کرتا کہ وہ کیا پڑ رہا ہے. جی ٹھیک. اور جب وہ پھونک مارتا ہے تو آپ اس کا اثر محسوس کرتے ہیں. بہتری ہو گئی. اور بعض اوقات بہتری ہو جاتی ہے یا جو بھی کوئی اس کے اندر تبدیلی رونما ہوتی ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ روحانی علم ہو اور ضروری نہیں ہے کہ اس نے قرآن پڑھا ہو. اور وہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی شیطانی کلمات پڑھے ہوں اور جو اس کے بیماری ہے وہ کسی شیطان کی وجہ سے ہو. اور چونکہ شیاطین ایک دوسرے کے دوست ہیں لہٰذا وہ ایک دوسرے کا پورا خیال رکھتے ہیں. اور عین ممکن ہے کہ وہ شیطانی کلمات ہی پڑھ کر اس نے پھونکا ہو اور اس کے ذریعے سے اس کی تاثیر محسوس ہوئی ہو. جی ٹھیک. اس سے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں یہ پتہ اس طرح چلے گا کہ جو شخص پھونک مار رہا ہے نا اس کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ اگر تو اس کی زندگی جو ہے اگر اس کی زندگی جو ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق گزر رہی ہے شریعت کے مطابق وہ اپنی عمومی زندگی میں شریعت کی پابندی کرتا ہے. جی ٹھیک. تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی روحانی قوت عطا کی ہوئی ہے. اور روحانی قوت کے بارے میں ایک سادہ سا اصول ہے بہت سادہ. اس کے اندر کوئی توپ سائنس نہیں ہے. ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ روحانی قوت کیا ہوتی ہے. روحانی قوت یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی نہیں موڑتا اللہ اس کی نہیں موڑتا. سبحان اللہ. جی سادہ سی بات. یہ بات ڈاکٹر صاحب پھر کہی ایک دفعہ کہ جو اللہ کی نہیں موڑتا اللہ اس کی نہیں موڑتا. اور جس شخص نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاری ہے اور وہ گزار رہا ہے وہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم دیکھیں بعض اوقات حیران ہوتے ہیں کہ ہم پورا قرآن پڑھ کے پھونک دیتے ہیں اثر نہیں ہوتا. وہ شخص صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک مارتا ہے اثر ہو جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق صرف یہ ہے کہ اس نے پوری زندگی اللہ کے حکموں کو کبھی نہیں موڑا. جی ٹھیک. جب وہ کوئی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی درخواست کو نہیں موڑتا. ڈاکٹر صاحب مجھے وہ بات یاد آ گئی قرآن مجید کی بات ہے اللہ کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ. تو جو اللہ کا حبیب ہو جائے تو دوستوں کی بات سبحان اللہ. دیکھیں نا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہوگا تو وہ ظاہر میں اس کی پوری زندگی سے ظاہر ہوگا. اب اگر کوئی شخص جس نے نماز کبھی نہیں پڑھی جس نے غسل کبھی نہیں کیا جس کی پوری زندگی جو ہے وہ خلاف شریعت کاموں میں ہے کوئی گالیاں دے رہا ہے کوئی گندگی کے اندر رہ رہا ہے بے لباس بیٹھا ہوا کوئی بے لباس بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ہم پہنچا ہوا بزرگ سمجھ رہے ہیں تو یہ سوائے جہالت کے اور کیا ہو سکتا ہے. روحانی قوت جب کبھی ہوگی تو وہ پوری زندگی سے ظاہر ہوگی. اس شخص کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا. جی ٹھیک. اور جس شخص کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرب قیامت آپ کو کوئی شخص آسمانوں میں اڑتا ہوا نظر آئے تو اس کو کبھی اللہ والا نہیں سمجھنا. جی ٹھیک. اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس ساری کی ساری قوت شیطانی ہے. اور کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی زندگی سے پتہ چلے گا. اگر کوئی شخص بظاہر زندگی اس کی ٹھیک ہے. اور ایک اور بات میں عرض کروں کہ بظاہر زندگی اس کی شریعت کے مطابق بھی ہوتی ہے. اچھا جی. اور بعض اوقات اس کے باوجود اس کے پاس کچھ شعبدے ہوتے ہیں. وہ شعبدے ہو گئے. وہ شعبدے رکھ کے وہ اس کو روحانیت کا نام اور روحانی علاج کا نام دیے ہوئے ہوتا ہے. جی ٹھیک. اور اس کے طریقہ علاج سے بھی پتہ چلے گا آپ کو کہ مثلاً دیکھیں آپ قرآن پڑھے گا شخص بلند آواز سے پڑھے گا آپ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سامنے ہو رہا ہوگا لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے کہ انڈے میں سے سوئیاں نکالی جا رہی بالٹی میں آگ لگائی جا رہی وہی کیمیکلز. جب یہ سارا کچھ ہوگا تو صاف ظاہر ہو جانا چاہیے اور ہر شخص کی سمجھ میں آ جانا چاہیے ایسا علاج نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہ اپنے صحابہ کرام کو سکھایا. تو یہ دین کا علاج نہیں ہے یہ روحانی علاج نہیں ہے یہ وہی شیطانی علاج ہے. چاہے وہ شخص ظاہراً نمازیں پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے وہ کہتے ہیں جی عقیدہ بھی صحیح ہے سب کچھ ٹھیک ہے آدمی ٹھیک ہے لیکن جب وہ عملاً شعبدہ بازی کر رہا ہے یا کوئی ایسا طریقہ کر رہا ہے جو جادوئی طریقہ ہے تو اس کا مطلب وہ کسی روحانی قوت کے ذریعے سے علاج. ایک تو ایسا فرد زیادہ خطرناک ہوا زیادہ خطرناک ہے. دوسری بات یہ چونکہ اس نے چولا پہن رکھا ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ فرما رہے تھے میں بھول نہ جاؤں کہ اگر کسی کو یہ ہے کہ جادو ہے یا کس طرح کی بات ہے جس فرد کے پاس علاج کروانے کے لیے جانا ہے
بطور مسلم ہمارا یہ فرض ہو گیا، میں تو سمجھتا ہوں آپ کی بات سننے کے بعد، کہ پہلے ہم یہ تحقیق کر لیں کہ کیا اس کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق ہے، نہیں ہے تو اس کے پاس نہیں یہی معیار ہے، یہ یہی معیار ہے۔ یہ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے پاس علاج کروانے جاتے ہیں جی تو آپ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں پھر وہ ڈالتے ہیں۔ ذمہ دار ہیں۔ اور جب آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں علاج کرانے کے لیے جی جو آپ کو پتھروں کے ذریعے سے، کڑوں کے ذریعے سے، مختلف اشیاء کے ذریعے سے، مختلف شعبوں کے ذریعے سے علاج کرتا ہے، یہ کڑا پڑا ہوا ہے، یہ دھاگا دم کیا ہوا ہے، اس کو کر لیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے کہ یہ بیماری تو بڑھا سکتا ہے، یہ تندرستی نہیں دے سکتا۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا کڑا دیکھ کر کسی کے ہاتھ میں آپ نے فرمایا کہ اگر یہ پہنے پہنے تیری موت واقع ہو گئی تو کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اتنی خطرناک یہ طریقہ ہے علاج ہے، اور ان سے ہر صورت میں بچنا